اور حافظ صاحب میرا سوال ایک یہ بھی ہے کہ سورۃ البقرہ کا نا پس منظر بتا. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. بہن میری، سوال آپ کا سورۃ البقرہ کے حوالے سے کیا فضیلت ہے، کیا حیثیت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد میں فرمایا، حدیث نمبر 24585، راویہ حدیث کی ماں جی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرمایا من اخذ السبع الاولا، جس بندے نے قرآن کریم کی ان 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ اور ان 7 صورتوں میں پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ ہے۔ مسند ابی یعلا اور سلسلہ صحیحہ کے اندر سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ یہ سنام القرآن ہے، قرآن کریم کی کوہان ہے۔ جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یقیناً شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ 2 جھنڈ ہوں گے، یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا موجب حسرت ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح صحیح بخاری ابواب فضائل القرآن میں ماں جی عائشہ کہتی ہیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء اس زمانے میں اتری جب میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور پروردگار کی طرف سے عنایت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا آدمی کے لیے قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا اپنے گھروں سے شیاطین کو بھگا دینا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، ماں بہن کے درمیان گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کو اپنی زندگی میں اپنے گھر کے اندر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، یہ قرآن کریم کا پڑھنا خیر و بھلائی کا اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ بعض جاہل اور بے وقوف اور چور لوگ اپنے گھروں میں عامل بابوں کو بلوا کر عمل کرواتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کے دین پر بھی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، آپ کی جیب پر بھی اور آپ کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اپنے گھر میں خود قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنے کی عادت ڈالو۔ قرآن سارے کا سارا باعث برکت ہے، کہیں سے بھی آپ پڑھو آپ کے دل کے اندر موجود شیطان بھی بھاگے گا، آپ کے گھر کے اندر موجود بھی شیطان گھر سے بھاگے گا۔ نیز اپنے گھروں کو شیاطین سے صاف ستھرا رکھنے کے لیے، گھروں سے شیاطین کو بھگانے کے لیے گھر کے اندر گندگی نہیں ہونی چاہیے، گھر کے اندر ٹی وی اور ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، گھر کے اندر لیٹرین خانوں کے دروازے بھی کھلے نہیں ہونے چاہیے، اور کوشش کرو کہ لیٹرین خانہ وہ اٹیچ باتھ روم کی صورت میں نہ ہو، اور اگر مجبوری ہے تو وہ صاف بھی ہو، ستھرا بھی ہو، اور اس کا دروازہ بھی بند کر کے رکھو۔ اسی طرح گھروں کو شیاطین سے، لڑائی جھگڑے دنگے فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے گھر میں کتا بھی نہ ہو،
آپ کے گھر کے اندر جاندار کی تصویر بھی نہ ہو۔ وآخر دعوانا